شیخ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، یہ آج جو دورہ تھا نواز شریف صاحب کا، ایک تو اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں بتائیے گا کہ ایک تو میاں صاحب کا خود وہاں پر چل کر جانا، وہاں پر پھر بات چیت کرنا، وہ کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے لیکن از خود گئے، نتیجہ پازیٹیو نکلا اس کا سارا جس طرح سے رپورٹ ہو رہا؟ کیوں نہیں نکلا یار؟ سیاستدان جاتے ہیں، سیاستدان باتیں کرتے ہیں، سیاستدان کو تو بیٹھتے ہیں، اور میاں صاحب نے تو ہمیشہ صوبوں کے لیے بات کی ہے، صوبوں کی ترقی کی بات کی ہے، اور وہ آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ وہاں سے کتنا ریسپانس کیسے آئے گا۔ یہ اصل چیز یہ دیکھنے والی، یہ میں ابھی سن رہا تھا، کسی کی باتیں سن رہا تھا کہ فلان ہم نے یہ کر دیا، فلان ہم نے یہ کر دیا۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا صدرن پنجاب ہے نا، ساؤتھ پنجاب جس کو کہتے ہیں آپ، وہاں پہ ایک جو بچہ بس سے بیٹھا ہوا ہے، ان کا چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ سیریز پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، وہ سیریز ان کی اپنی ذاتی ہے۔ یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں گا، آپ کے سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی، کہ وہ ان کی ذاتی سیریز ہے، ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ کی باقی بات یہ ہے کہ یہ بھٹو، وہ ظلمکار بھٹو کا قد تھا، وہ شخصیت تھی، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، اللہ کو کی میرا، وہ شخصیت تھی یار۔ اب کون ہے یار؟ اب کیا ہو گیا؟ کیا دیا؟ کیا ہوا؟ کیا اب یہ مسئلہ یہ بڑا عجیب سا ہے۔ میں جب بتاؤں باتیں کرتے ہیں لوگ میاں شیخ صاحب سے، سمجھ سے باہر ہے۔ سیاستدان سیاست کرتے ہیں، تو کسی نے کو بنا کیا کبھی؟ تو شیخ صاحب جو ہم اس سے پہلے یہ سنتے تھے کہ 90s کی سیاست سے اب پیچھا چھڑایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ناصر حسین شاہ تو یہاں پر بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے جو مرکزی قیادت ہے، بلاول صاحب نے یہ فرمایا کہ میں تو اپنی وزارت کے بارے میں فخر سے بات کر سکتا ہوں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیا مٹی میں، باقی لیڈرز کا، کہ وہ کس منہ سے جو ہے وہ عوام کے سامنے جائیں گے۔ تو اس وقت پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ رہی وہ بڑے مشکل حالات میں تھے، اور ظاہر ہے کہ عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا اس کے پیش نظر، لیکن اب اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا، اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ رکیے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی بلاول تھا جس نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور اسی بلاول بھٹو نے یہ فیصلہ کیے تھے کہ اتنا محنتی وزیر اعظم کوئی نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کہ اس بات کی مطلب کیوں اسے زیادہ خائف ہو گئے ہیں کہ شاید اب کریں گے، اور جو سندھ کے حالات ہیں وہاں پہ بہت جو اتحاد۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی آواز صحیح طریقے سے ہم سن نہیں پا رہے ہیں۔ جی بیرسٹر صاحب، آپ ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ اس وقت یہ جو بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہر کوئی جماعت اپنا ایک اسٹیک چاہتی ہے، اپنا ایک شیئر چاہتی ہے گورنمنٹ میں۔ اب یہ جو محمد علی درانی صاحب ابھی پچھلے دنوں بھی ایکٹیو ہوئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے بیان دیا تھا، اب انہوں نے ایک نیا فارمولا جو پیش کیا قومی حکومت کا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہو، تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں، سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت وزیر اعظم کے لیے 3 نام دے۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا تھا وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں، پہلے انہوں نے کیا کہا۔ میں جو اگلا فارمولا پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس میں پارلیمنٹری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو اگلی حکومت بنے وہ صرف حکومت ہی نہ ہو بلکہ وہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہو جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کا حصہ ہوں۔ اگر آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو اگلے 5 سال کسی حکومت کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولا ہے، یہ پہلا مساق پاکستان کا فارمولا ہے۔ کیا بات ہے بیرسٹر صاحب، سن لیا ہوگا آپ نے، اور بلکہ کیا نقطہ نظر کیا ہے آپ کا؟ یہ پاسبل ہے جو درانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، درانی صاحب بہت ہی ذہین اور ایک زیرک سیاسی شخصیت ہے، اور پولیٹیکل سسٹم کی کمزوریوں کو، خامیوں کو اور اچھائیوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس طرح کے فارمولے یا اس طرح کی تجاویز ان کی طرف سے آتی رہتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بعض ان میں ورکیبل ہوتی ہیں، بعض میں مسائل ہوتے ہیں۔ یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات یہ کر رہے ہیں، دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا جو سیاسی مزاج ہے اور جو سیاسی نظام ہے اس کو اس طرح سے الائن کرنا پڑے گا جس میں اس ٹائپ کی کسی گورنمنٹ کو آپ بٹھا سکتے ہیں۔ یہاں تو ایڈورسریل پالیٹکس ہوتی ہے،
یعنی مخالفانہ سیاست ہوتی ہے اور آپ کی ساری کریڈیبلٹی ہی اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کو کتنا نیچے دکھا سکتے ہیں، اس کے پروگرام کو کتنا کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا اجاگر کر سکتے ہیں. یہی آپ کی ساری پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، صحیح ساری پولیٹیکل گیمکس ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے حالات میں جہاں پر سیاسی پارٹیوں کا وجود ہی تصادم کی سیاست سے ہوتا ہے، یعنی تصادم سے میرا مطلب منفی انداز میں نہیں ہے، میں ایک مثبت تصادم کی بات کروں جہاں کنفرنٹیشن، اختلاف رائے کے نتیجے میں آپ اپنی پولیٹیکل قد کو بڑھاتے ہیں، وہاں پر ایک ایسی گورنمنٹ پر متفق ہونا جس میں سب پارٹیوں کی حکومت ہو، کیونکہ پھر وہاں اپوزیشن کون کرے گا، اور اگر اپوزیشن نہیں ہوگی تو اس کی ڈیموکریٹک کریڈیبلٹی کیا ہوگی. تو میرے خیال میں دورانی صاحب کی اگر اس کی وہ مزید وضاحت کریں اپنی اس تھیوری کی تو شاید زیادہ سمجھ آئے، لیکن وقتی طور پہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کو اس طرح کا فارمولہ وہ پسند ہی نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ تو پھر حکومت کے مزے نہیں لوٹے جا سکیں گے، پھر حکومت میں اپنی پارٹی کو نوازا نہیں جا سکے گا اگر آپ یونٹی گورنمنٹ بناتے ہیں تو.